40 سال تک. اب مجھے اور مزے کی جو بات پڑھ رہا تھا میں اس کتاب میں پڑھ رہا تھا مزے کی بات کہ جتنا دل کرے جتنی طبیعت کرے جس میں تو خوشی کے ساتھ مولا کی رضا میں محبت میں فنا ہو کے پڑھ لو کہ چاہے 2 ہی پڑھ لو چاہے 100 پڑھ لو چاہے 1000 پڑھ لو. خیال یہ کرو کہ میں پروردگار سے بات کر رہا ہوں. ہاں پروردگار سے بولو یار تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دیں. ہاں اللہ میں ایک بار تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دیں. تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے. پھر فرماتے ہیں سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے. سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے. ارے خالی سجدوں میں تو دنیا بسا کرتی ہے. 4 رکعت کی نیت کرنا ہے اور شنا پڑھنے سے پہلے 15 بار سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ پڑھنا ٹھیک ہے. پھر سورہ الحمد پڑھنا ہے. الحمد کے بعد سورت ملانی ہے. اسلاف کا طریقہ ہے ان کی صورتیں بھی ہیں. اب اگر کسی کو ایک ہی صورت یاد ہو کل ہوگا وہی پڑھنے. الحمد کے پڑھنے کے بعد سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 بار. پہلے شروع میں کتنی بار الحمد اور سورت ملانے کے بعد کتنی بار. پھر رکوع میں جانا رکوع کی تسبیح پڑھنے کتنی بار. پھر رکوع کی تسبیح ہو جانے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے قوما میں کتنی بار. قوما میں سجدے میں جائیں گے تو سجدے کی تسبیح کے بعد کتنی بار. پھر جلسے میں 2 سجدوں کے درمیان میں کتنی بار ہو گئے 75. کتنا ہوتا ہے 75. تو دوسری میں بھی جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تو الحمد کے پڑھنے سے پہلے 15 اور الحمد اور سورت ملانے کے 10. پھر رکوع میں 10 رکوع سے کھڑے ہوں گے 10 سجدے میں 10 سجدے میں جب بیٹھ جائیں گے 2 سجدوں کے درمیان میں 10. پھر دوسرا سجدہ کر لیں گے تو اس میں 10 مکمل ہو جائے گی 4 ہو جائے گی آپ کی 10. یہ کل ہوگی 300. اب بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے ہمیں اور آپ کو لگے گا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ. بزرگوں کا طریقہ جو پڑھنے کے ہے نا وہ تو 10 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں. اور حکم ہے وہ تسبیح کا خیال رکھنا ہے کہ کتنی تسبیح میں نے پڑھی. ٹھیک ہے یہ بڑا رکتا ہے. آپ لوگ سو رہے ہیں میں آپ سے پہلے سونے لگا ہوں. بات مکمل کر لو. سنیں اگر 15 کے بجائے آپ نے 14 پڑھ لیا تو اس صورت میں کیا مسئلہ ہے بتاؤ. سورے جاگ ہوئے. اگر کسی نے 15 پڑھنا ہے اگر کسی نے 14 پڑھ لیا تو اب کیا کرنا ہے. اگر 15 کے بجائے 16 پڑھ لیا تو کیا کرنا ہے. اب اگر کسی نے 14 پڑھ لیا تو رہ گئے تو جب سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے کے بعد وہاں یہاں 14 تھے نا تو وہاں 11 کرنا ہے. 11 کرنا ہے ٹھیک ہے. اور اگر کوئی اس میں سجدے میں کوئی ہو جائے ہم جاتے تو اس کے اندر یہ ہے کہ جو تسبیح جس میں رہ جائے تو دوسری میں پوری وہ تسبیح کو کرنا ہے. اور حکم بھی ہے کہ جو جن کو پتہ نہ چلے کہ یار میں نے 15 پڑھی ہے تو میں حساب کیسے کروں تو اپنی انگلیوں کو دبا لیں. اپنی انگلیوں کو دبا لیں ایسے کر کے نا انگلیوں کو دبا لیں اور یہ والی انگلی کو دبا لیں تو 5 اس کو دبا لیں نا اشارہ کر انگلیوں کی طرف خیال نہیں کرنا ہے کہ میں بلکہ اپنا آزاد پورے رکھنے کے لیے پھر یہ 5 انگلیاں دبا لیں کتنی ہو گئی. پھر اس انگلی ہاتھ کو تھوڑی سے اس میں لائیں کہ بھائی دبا کے کر لیں تو 15 ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد 10 پڑھنا ہے پھر 10 پڑھنا ہے. اور ایک میں بہترین مسئلہ بتاؤں آپ دوسری رکعت جب مکمل ہو جائیں گے تو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے. اگر اتحیات پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے اتحیات للہ والصلوات پڑھ کے اس میں آپ نے خالی اتحیات نہیں پڑھنا ہے بلکہ درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے. ہاں
اور سنت میں فرق ہے. فرض اور سنتوں میں فرق کیا ہے کہ فرضوں کی 4 رکعت میں پہلی کی 2 رکعتوں میں الحمد کے بعد سورت ملانی ہے، بعد کی 2 رکعتوں میں الحمد پڑھنے کے بعد سورت ملانی ہے. یہ فرق ہے فرضوں اور سنتوں کے درمیان میں. اور سنت اور موقدہ اور سنت غیر موقدہ میں بھی فرق تو ہونا ہی ہوگا نا. اگر فرضوں اور سنتوں میں فرق ہے، فرضوں میں پہلی کی 2 رکعتوں میں سورت ملانی، بعد کی نہیں، پہلی کی 2 میں ملانا، بعد کی 1 میں نہیں ملانا ہے مغرب میں. اب فرضوں اور سنتوں میں اتنا فرق ہے تو سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ میں بھی فرق ہوگا، ہونا ہے نا. تو سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ میں کیا فرق ہے؟ جیسے ظہر کی 4 سنتیں، ظہر کی 2 سنتیں، فجر کی 2 سنتیں، یہ موقدہ ہے. مگر عشاء کی پہلی فرضوں سے پہلے جو 4 سنتیں وہ غیر موقدہ. اصل کے فرضوں سے پہلے جو 4 سنتیں وہ کیا ہے؟ اب موقدہ اور غیر موقدہ میں بھی تو فرق ہوگا نا. تقریر کروں گا تو تقریر ہی کروں گا، مسئلہ تو مسئلہ ہی سنیں. موقدہ اور غیر موقدہ میں یہ فرق ہے کہ آپ نے 2 رکعتیں جب مکمل ہو جائیں گی تو آپ نے موقدہ، اگر سنتی موقدہ پڑھ رہے ہیں آپ ظہر کی 4 یا 2 میں تو پڑھنا ہی ہے، رکنا ہی سلام پھرنا ہے. اگر ظہر کی 4 ہے یا ظہر کی 4 سنتیں آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے اتحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی نہیں پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا ہے. اگر پڑھ لیا تو سجدہ سے واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے. درود ابراہیم پڑھے بغیر آپ نے کھڑا ہونا ہے. پہلی کی 2 رکعتوں میں سورت ملائی، بعد کی 2 رکعتوں میں بھی آپ نے سورت ملانی ہے. مگر جب آپ عصر کی 4 سنتیں پڑھیں گے، عصر کی 4 سنتوں میں آپ نے پہلی کی 2 رکعتوں میں بھی سورت ملانی ہے، بعد کی 2 رکعتوں میں بھی سورت ملانی ہے. مگر فرق کہاں نکالنا ہے؟ موقدہ اور غیر موقدہ میں فرق کہاں پہ ہے؟ فرق اب اتحیات کے بعد درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے تاکہ پہچان ہو جائے موقدہ اور. اسی طرح سے جب آپ 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھیں گے تو ان کی تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ نے اتحیات کے پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے. صرف درود ابراہیمی پڑھنا ہے اتحیات کے بعد. دعا نہیں پڑھنی. رمی چلے موقع میں صلاۃ النبی یہ نہیں پڑھنا ہے. کیوں؟ یہ پڑھیں گے نماز نہیں ہونی ہے. پہچان کے لیے اتحیات کے بعد درود ابراہیمی، تاکہ موقدہ اور غیر موقدہ میں بھی فرق رہے. امتیاز اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہر نماز میں. ہاں اس لیے نفل ہمارے بزرگان دین کا آپ نے دیکھا، ہمارے بزرگ جب پڑھتے ہیں، پرانے بزرگ پڑھتے ہیں ہوتے ہیں یا عامل کامل بزرگ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کتنی سختی کے ساتھ وہ نوافل پڑھتے ہیں. پتہ آپ کو وہ کتنا عمل کرتے ہیں. ہمارے بزرگ دیکھیں، کبھی عباس صاحب جیسی شخصیت کے ساتھ ہماری محفلیں ہوتی ہیں تو ہم نے عشاء کے یہ ٹائم دیکھا جس بستر پہ تھے نا وہ فجر میں اسی بستر پہ ان کو پایا. اچھی بات ہے، آپ لوگ سبحان اللہ نہیں کہتے ہیں. وہ بزرگ کا طریقہ ہے کہ ان کی شان ہے. کیوں؟ یہ لوگ نفلوں پر اتنی سختی کرتے ہیں تو فرضوں کی کیا شان ہوتی ہے؟ فرضوں کی کیا؟ یہاں تو بس چٹ مندی سے پڑ گیا، السلام علیکم السلام علیکم تو چل رہا. آیت الکرسی پڑھنے کی بھی دے، آیت الکرسی پڑھنے کا اتنا حکم ہے کہ موت نہیں آئے گی. موت کے سوا باقی کوئی دنیا کی طاقت نہیں جو تمہیں آپ سے ٹکرائے. کسی ہمت نہیں ہے. کوئی بلا، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی کام آپ کے نزدیک نہیں آ سکتا ہے سوائے موت کی. مگر پڑھنے کا موقع پڑھتے بھی ہے فارملٹی کے طور پر. اور اگر صحیح معنی میں دنیا کے شہنشاہوں کے پاس دنیا کی کرسی اور
نبی کے چاہنے والوں کے پاس آیت الکرسی، آیت الکرسی اس کا نام ہی رکھا آیت الکرسی. دنیا کے حکمرانوں یہ چند روزہ کی کرسی ہے، کرسی پہ بکنے والے پلنے والے، نہ ہمارے پاس آیت الکرسی ہے.